حضرت اسامہ بن زید کا واقعہ کہ جب جنگ میں تھے، کافروں کے ساتھ جنگ چل رہی تھی اور ایک کافر بڑا زور و شور سے لڑ رہا ہے، مسلمانوں کو قتل و غارت کر رہا ہے خوب ان کی، تو حتیٰ کہ ایک انصاری مدینہ کا صحابی اور حضرت اسامہ بن زید دونوں کے شکنجے میں کافر آ جاتا ہے اور دونوں ہی اس کو قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھاتے ہیں۔ تو جب تلوار سر پر آتی ہے تو کافر آگے سے کلمہ پڑھتا ہے، کیسے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو اب انصاری کہتا ہے کہ میں نے تو اپنی تلوار پیچھے کر لی، حضرت اسامہ بن زید نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، اب میں کہ اسامہ تم نے اس وقت اس کو قتل کیا جبکہ وہ کلمہ پڑھ چکا تھا، لا الہ الا اللہ کہہ چکا تھا؟ تو اسامہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی وہ تو صرف تلوار دیکھ کر کہہ رہا تھا، پہلے مسلمانوں کی خوب مار دھاڑ کر رہا تھا، جب تلوار سر پہ آئی تو کلمہ پڑھ لیا، صاف بات ہے کہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ تو آپ میں کہ افلا شققت عن قلبی، کیا تو نے اس کے دل کو پھاڑ کے دیکھا تھا کہ واقعی تلوار سے بچنے کے لیے پڑھ رہا ہے؟ تیرا کیا حال ہوگا اگر وہ قیامت کے دن یہ کلمہ لے کر آ گیا؟ آپ بار بار اسامہ کو یہ فرماتے رہے، حتیٰ کہ اسامہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمنا کی کہ کاش کہ میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا، یعنی اب مسلمان ہوتا تاکہ میرا یہ گناہ بھی معاف ہو جاتا۔ کہنے کا مقصد تو اسامہ کا جو خیال ہے دیکھنے کو کس حد تک صحیح صاف نظر آتا ہے کہ ایک آدمی کافر بدماش وہ مسلمانوں کو خوب قتل کر رہا ہے، خوب ان کی خون ریزی کر رہا ہے، لیکن جب اس کے اپنے سر پہ تلوار آ گئی تو کلمہ پڑھ لیا۔ ظاہر دیکھنے والے کو کیا پتہ چلتا ہے کہ صرف تلوار سے بچنے کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن آپ میں کہ اگر یہ کلمہ قیامت کے دن لے کر آ گیا تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ یہ ہے حسن ظن کہ جہاں پر موقع بھی ہو، ظاہر بھی ہو برائی، ظاہر بھی ہو غلط چیز، وہاں پر بھی اس کو اچھے انداز سے، اس کو اچھے گمان سے لینا کہ واقعی کلمہ اس نے پڑھا ہے، شاید دل سے پڑھا ہوگا، اس لیے انصاری نے وہیں پر اپنی تلوار پیچھے کر لی، کلمہ اس نے پڑھ لیا ہے نہیں قتل کرے۔ کہنے کا مقصد اس میں ہمیں دو سبق ملتے ہیں، ایک تو صرف لوگوں کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر فیصلے نہ کر لینا، بلکہ ممکن ہے اس کے پیچھے کچھ اور ہو، اور یہی تعلیم ہم کو ملی ہے۔ حضرت عمر فاروق کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم کو اپنے بھائی سے کوئی ایسی بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس میں ظاہراً برا پہلو ہے، تب بھی اس میں کوئی اچھا پہلو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تربیت ہے صحابہ اکرام کی کہ اس کافر کو جس کے ہاتھوں شاید دسیوں مسلمان قتل ہوئے ہوں، شہید ہوئے ہوں، لیکن عین سر پہ تلوار آنے کے بعد بھی کلمہ پڑھنے کے بعد آپ اس کو مانتے ہیں کہ تم نے اس کو کیوں قتل کر دیا، کیسے قتل کر دیا اس کو؟ کیا تم نے اس کے دل کو کھول کر دیکھ لیا تھا؟ یعنی اتنا بڑا مجرم جو ظاہر نظر آتا ہے اس کو بھی اس انداز سے چھوڑ دینا، اس کے ساتھ بھی اچھا گمان کرنا، اچھے گمان کی تربیت دینا کس بات کی تعلیم دیتا ہے؟ جے کے خاوند بیوی کہ وہاں پر جو شیطان مار کے بناتا ہے، یہ دشمن تو اس نے دسیوں مسلمانوں کو قتل کیا تھا، لیکن خاوند یا بیوی نے آپ کا کیا نقصان کیا ہے؟ سمجھے نا، کسی بہن یا بھائی نے آپ کا کیا نقصان کیا ہے کہ معمولی بات، کہ معمولی چیز کا معمولی ایسی کوئی حرکت کہ جس کو شیطان نے غلط انداز سے سامنے پیش کر دیا۔ تو اس یہ بات کر رہے تھے کہ یہ موضوع صرف اور صرف کوئی کہنے پڑھنے کا نہیں بلکہ عملی تربیت کا موضوع ہے۔